हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम इस नावल के पहले चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है भूली हुई तलवार और उसका पहला टॉपिक है पत्थर में तलवार। जब बादशाह आर्थर पेंड्रागॉन का इंतकाल हो गया तो बरतानिया की बादशाहत ख़तरे में पड़ गई, क्योंकि एक लंबे अरसे तक कोई बादशाह नहीं था। इसके बजाय जो लॉर्ड्स थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। जो ताकतवर था वो दूसरे से लड़ता था क्योंकि बादशाह बनना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी बादशाह बनने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कभी ज़मीनों के लिए लड़ते, कभी दूसरी चीज़ों के लिए लड़ते। हर तरफ छोटी छोटी जंगें थीं, लड़ाइयाँ थीं, मुल्क में अमन नहीं रहा। फिर मैरिलिन आया। मैरिलिन एक अजीब व गरीब और बहुत पुराना कदीम जादूगर था। वो लंदन आया, बिशप से मिला। उसने बिशप से कहा कि तमाम लॉर्ड्स को पैगाम भेजो, उन्हें क्रिसमस पे लंदन आने को कहो। उन्हें बताओ कि यहाँ एबे चर्च में एक अजीम मीटिंग होगी जिसमें हम सब मिलकर रब के आगे घुटने टेकेंगे और दुआ करेंगे किसी मौजज़े की कि वो बरतानिया को बादशाह तलाश करने में मदद दे सके। बिशप ने ऐसे ही कहा जैसे मैरिलिन ने कहा। क्रिसमस के दिन बरतानिया के लॉर्ड्स, उनकी ख़वातीन और बहुत से लोग पुराने लंदन के सबसे बड़े गिरजाघर में इकट्ठा हुए। वहाँ सारा दिन उन्होंने घुटने टेक के रब से दुआएं मांगी और किसी मौजज़े की दुआ करी कि ऐसा मौजज़ा हो जाए, ऐसी दरख्वास्त करी कि उसमें ऐसा मौजज़ा हो कि हमें ओरिजिनल बादशाह मिल जाए बरतानिया के लिए। भी वो दुआएं मांग रहे थे, जब उन्होंने नज़र उठा के देखा तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पत्थर नज़र आया जो उससे पहले वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये पत्थर चमकदार सफ़ेद संगमरमर का था, जिसका मरकज़ सख्त ग्रे स्टील का एक बड़ा सा भारी एनिमल था। इसके अंदर एक तेज धार तलवार गड़ी हुई थी। ये मंजर देख के वहाँ तमाम लोग जो मौजूद थे वो बहुत हैरान हो गए और पुरजोश हो गए। ये तो एक मौजज़ा था। जब वो सब लोग उस तलवार के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा तलवार पर सोने से लिखा हुआ था कि जो भी इस तलवार को इस एनिमल से बाहर निकालेगा वही इंग्लैंड का हकीकी बादशाह होगा। जो लॉर्ड्स थे उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, आगे बढ़े, एक के बाद एक उन्होंने उस एनिमल में से उस तलवार को बाहर निकालना चाहा, खींचा, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। बिशप ने कहा वो आदमी जो इस तलवार को बाहर निकालेगा वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि खुदा जल्द ही उसे यहाँ ले आएगा। उसने लॉर्ड्स से कहा कि तुम लोग 10 अच्छे नाइट्स चुनो जो दिन रात इस पत्थर के पास रुके जब तक कि बादशाह बनने वाला आदमी ना मिल जाए। बिशप नहीं चाहता था कि लॉर्ड्स लंदन छोड़ के वापस जाएं। वो चाहता था कि जब खुदा उन्हें नया बादशाह दिखाए तो वो सब वहाँ पर मौजूद हों। इसलिए उसने इंतज़ाम किया कि एक हफ्ते बाद नए साल के दिन शहर की दीवारों के बाहर ज़बरदस्त खेल या कोई टूर्नामेंट ऐसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए जहाँ बेहतरीन लॉर्ड्स और मजबूत तरीन जो नाइट्स हैं उनके दरमियान मुकाबले हों। अगर कोई टूर्नामेंट होने वाला है तो कोई भी लंदन छोड़ना नहीं चाहेगा, उसकी अट्रैक्शन में मौजूद रहेंगे सब लोग लंदन में। नया टॉपिक शुरू होता है, सरके को अपनी तलवार की ज़रूरत है। नए साल पर जब सब अपनी इबादतों से फारिग हो गए, चर्च से आने के बाद हर कोई चाहता था कि वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है। तमाम सड़कें, खेत, मैदान और लंदन के आसपास के जितने इलाके थे वो खुश और एक्साइटेड लोगों से भर गए थे।
وہاں پر کئی نائٹس تھے جو اپنے گھوڑوں پر، خوبصورت بڑے بڑے گھوڑوں پر سوار تھے. کچھ وہاں جوٹس میں حصہ لینے آئے تھے. وہ ایسے مقابلوں میں حصہ لینے آئے تھے جن میں فائٹ ہونی تھی نائٹس کے بیچ میں، اور یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان سب میں سے بہادر کون ہے سب سے زیادہ. جو نائٹس تھے وہ بہت خوبصورت چمکدار کپڑے پہن کے آئے تھے، جنگی لباس جو ہوتا ہے آرمر پہن کے آئے ہوئے تھے. لارڈس اور نائٹس آپس میں مقابلوں کے لیے بہت پرجوش تھے. یہ وہ وقت تھا جب وہ آپس میں ایک ساتھ لڑتے. جو لارڈس تھے وہ اپنے ساتھ ریشم کے خوبصورت چمکدار خیمے ساتھ لائے تھے جو ان کے نوکروں نے کھیتوں میں ان خیموں کو لگا دیا تھا. لارڈس کے ساتھ ان کی خواتین بھی تھیں جنہوں نے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے، عمدہ زیور پہنا ہوا تھا. جبکہ عام لوگ جو لندن اور آس پاس کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے وہ بھی اپنے بہترین کپڑے پہن کر چھٹی منانے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ ٹورنامنٹ میں لطف اندوز ہو سکیں. ٹورنامنٹ میں موجود لوگوں میں ایک پرانا نائٹ بھی تھا جسے سر ایکٹر کہا جاتا تھا. وہ ایک امیر آدمی تھا، لندن کے قریب زمینوں اور کھیتوں کا مالک تھا، لیکن اب وہ صرف ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا. اس کے ساتھ دو نوجوان تھے. ایک کا نام تھا سر کے، جو ابھی نائٹ بنایا گیا تھا، اور دوسرا جو کم عمر آدمی تھا اس کا نام تھا آتھر. آتھر کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ نائٹ بن سکے. وہ سر کے کی مدد کرنے اور اسے حصہ لیتے ہوئے دیکھنے آیا تھا. سر کے بہت ایکسائٹڈ ہے کیونکہ وہ اس طرح کے ٹورنامنٹ جس میں دو نائٹس گھوڑے پہ بیٹھ کے اور آمنے سامنے آ کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اس طرح کے ٹورنامنٹ میں پہلی بار حصہ لے رہا تھا کہ اچانک سر کے رک گیا. اوہ میری تلوار! اور اس نے آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، آتھر مجھے یقین نہیں آتا، میں اپنی تلوار لانا بھول گیا ہوں. آتھر نے وہاں جو بھی چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس کے اندر تلوار کو ڈھونڈنے کی کوشش کری لیکن تلوار نہیں تھی. آتھر کو معلوم تھا کہ سر کے لیے اپنی تلوار کا ہونا بہت ضروری ہے. اس نے کہا میں واپس جا کے اسے لے کر آتا ہوں. اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا. ہر کوئی ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے نکلا ہوا تھا. جگہ بند تھی اور اندر آتھر نہیں جا سکتا تھا. آتھر کو سر کے کی تلوار تو نہیں مل سکی لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. پھر اسے خیال آیا کہ سر ایکٹر نے ایبے چرچ میں تلوار کے بارے میں کوئی بات کی تھی. آتھر کو پوری طرح تو وہ بات نہیں یاد آ رہی تھی کیونکہ اس وقت اس نے دھیان سے نہیں سنی تھی، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ ایبے چرچ میں ایک تلوار موجود ہے. اس نے سوچا کہ تلوار ابھی تک وہاں موجود ہوگی. اس نے اپنے آپ سے کہا کہ سر کے اپنی تلوار کے بغیر ٹورنامنٹ میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، یعنی حصہ کیسے لیں گے. میں فوراً سوار ہوتا ہوں، ایبے چرچ کی طرف جاتا ہوں اور وہ تلوار وہاں سے نکال لاتا ہوں جو کہ ایک پتھر میں گڑی ہوئی ہے. آرتھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور تیزی سے لندن کی طرف چلا. ایبے چرچ پہنچا. اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، گھوڑے کو گیٹ پوسٹ سے باندھا اور اندر کی طرف بھاگا. اتنی بڑی اور پرانی عمارت میں کوئی بھی نہیں تھا، ہر کوئی ٹورنامنٹ میں جا چکا تھا. چرچ میں موجود اونچی اینول کے پاس آرتھر نے سفید سنگ مرمر کے پتھر میں گڑی ہوئی تلوار کو دیکھا. اس پہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں تھا وہ سب الفاظ پڑھنے کا. آرتھر سیدھا پتھر کے پاس گیا، تلوار کو اینول سے کھینچ کے باہر نکالا اور واپسی میں جو اس کے راستے میں آ رہا تھا ان کو پکارتے ہوئے کہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، اور ایسے جیسے ہوا پہ سوار ہو واپس ٹورنامنٹ میں پہنچا. سرکے کے پاس گیا اور اسے تلوار دے دی. جب سرکے نے تلوار کو دیکھا تو اسے تو معلوم تھا کہ یہ کیا ہے. اس نے سر ایکٹر کی بات غور سے سنی تھی، حالانکہ اس نے اس پہ یقین نہیں کیا تھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ یہ تو کوئی غلط کہانی ہوگی. اگر
ایک ینگ لڑکا آتھر اسے نکال سکتا ہے تو کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ وہ سر ایکٹر کے پاس گیا اور ہنستے ہوئے کہا، یہ دیکھیں میرے پاس تو پتھر سے نکالی ہوئی تلوار ہے، اب آپ کہیں گے کہ میں برطانیہ کا حقیقی بادشاہ ہوں۔ سر ایکٹر نے تلوار دیکھی تو ان کو تو ہنسی نہیں آئی، وہ حیران اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت ایبی چرچ میں موجود تھے جب انہوں نے دیکھا تھا کہ کتنے عظیم لارڈز نے پتھر سے تلوار نکالنے کی کوشش کری تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ وہ صرف اہم لوگ نہیں ہیں، وہ صرف لارڈز نہیں ہیں، وہ عظیم لڑنے والے جنگجو لوگ ہیں، بہت بہادر اور مضبوط ہیں۔ وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے، اب وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اسے باہر نہیں نکال سکے۔ تلوار مجھے دے دو، سر ایکٹر نے کہا، ہمیں فوری طور پہ چرچ واپس جانا ہے۔ لیکن ٹورنامنٹ، سر کے آتھر نے ایک ساتھ کہا۔ تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو، سر ایکٹر نے کہا، اور ان کی آواز سن کے ان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے۔